السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بچپن سے لے کر جوانی تک کا پورا واقعہ جانیں گے اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حیرت انگیز کرامات بھی جانیں گے۔ ایسی حیرت انگیز کرامات کہ جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور آپ کی قسمت چمک اٹھے گی۔ تو جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھے گا۔ تو چلیے ناظرین، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا لقب محی الدین یعنی دین کو زندہ کرنے والا۔ آپ کے والد کا نام ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھا اور آپ کی والدہ کا نام ام الخیر فاطمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھا۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ماں کے پیٹ میں ہی تھے تو ایک سائل نے آ کر صدا لگائی۔ اس بدبخت نے جب دیکھا کہ عورت اکیلی ہے تو اندر چلا آیا۔ اسی وقت غیب سے ایک شیر نمودار ہوا اور اس خبیث کو چیر پھاڑ کر غائب ہو گیا۔ اور جس سال آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیدا ہوئے تو پورے جیلان میں تقریباً 1100 بچے پیدا ہوئے اور سب لڑکے ہی تھے اور سب کے سب اللہ کے ولی ہوئے۔ اور جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دودھ پینے کی عمر تھی تو اکثر آپ دائی کی گود سے غائب ہو جاتے اور پھر کچھ دیر بعد آ بھی جایا کرتے۔ جب آپ کچھ بڑے ہوئے تو ایک دن آپ کی دائی نے پوچھا کہ بیٹا عبد القادر، یہ بتاؤ جب تم چھوٹے تھے تو اکثر میری گود سے غائب ہو جاتے تھے، آخر تم جاتے کہاں تھے؟ تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دائی ماں، میں آپ سے کھیلنے کی غرض سے سورج کے پیچھے چھپ جاتا تھا۔ جب آپ مجھے ڈھونڈتی اور نہ پاتی تو پھر میں خود ہی آ جایا کرتا۔ تو وہ فرماتی ہے کہ کیا اب بھی آپ کا وہی حال ہے؟ تب حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، وہ تو میرے بچپن اور کمزوری کا عالم تھا۔ اب تو حال یہ ہے کہ اس جیسے ہزاروں سورج اگر مجھ میں سما جائے تو کوئی ڈھونڈنے والا انہیں ڈھونڈ نہیں سکتا کہ وہ کہاں کھو گئے۔ اور جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 4 سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ نے بسم اللہ خوانی کے لیے آپ کو مکتب میں بھیجا، جہاں آپ کے استاد نے فرمایا کہ بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بسم اللہ سے جو پڑھنا شروع کیا تو پورے 18 پارے پڑھ کر سنا دیے۔ جب استاد نے حیرت سے پوچھا کہ بیٹا یہ آپ نے کب اور کہاں سے سیکھا؟ تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میری ماں 18 پاروں کی حافظہ ہے، جسے وہ اکثر ورد کیا کرتی ہیں، تو میں نے ان کے پیٹ میں رہتے ہوئے سب سن کر یاد کر لیے۔ اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک ایسی کرامت کہ مرغی زندہ ہو کر بولنے لگی۔ ایک عورت اپنے بچے کو لے کر حضور سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس حاضر ہوئی اور کہنے لگی، میرے اس بچے کو حضور سے بڑی محبت ہے، میں اس کو آپ کے پاس چھوڑتی ہوں، اس کی تربیت فرمائیے اور فیوج و برکات سے اسے مالا مال کیجیے۔ چنانچہ وہ عورت اپنے بچے کو حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں چھوڑ گئی۔ کچھ دنوں کے بعد اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے آئی تو کیا دیکھتی ہے کہ اس کا بچہ کمزور ہو گیا ہے اور جوں کی خشک روٹی کھا رہا ہے۔ پھر حضور سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی
خدمت میں گئی تو دیکھا کہ آپ کے آگے پکی ہوئی مرغی رکھی ہے جسے آپ تناول فرما رہے ہیں۔ اس عورت نے عرض کیا کہ حضور، آپ خود تو مرغی کھا رہے ہیں اور میرا بیٹا جوں کی خشک روٹی کھا رہا ہے۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کھائی ہوئی مرغی کی ہڈیوں پر اپنا ہاتھ رکھا اور فرمایا، کم بھی اذن اللہ۔ اتنا فرمانا تھا کہ وہ مرغی زندہ ہو کر بولنے لگی۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، دیکھو جب تمہارا بیٹا بھی اس درجے تک پہنچ جائے گا تو جو چاہے کھایا کرے گا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو اللہ تعالی نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ مردے کو کم بھی اذن اللہ فرماتے تو وہ زندہ ہو جاتے تھے۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ باز فرما رہے تھے کہ بارش ہونے لگی اور لوگ اٹھنے لگے۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے آسمان کی طرف منہ کیا اور کہا، میں تیرے ذکر کے لیے لوگوں کو جمع کر رہا ہوں اور تو انہیں منتشر کر رہا ہے۔ اتنا کہنا ہی تھا کہ بارش فوراً تھم گئی اور جلسگاہ کے باہر بدستور بارش جاری رہی، مگر جلسگاہ میں بارش بالکل بند ہو گئی۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ والوں کی جو مرضی ہو وہی مرضی خدا کی بھی ہوتی ہے۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی اتنی بڑی شان ہے کہ آپ کی مرضی کے متعلق اللہ تعالی نے جلسگاہ کے اندر بارش بند کر کے دکھا دیا کہ میرے مقبول بندوں کی میرے یہاں اتنی قدر ہے کہ وہ جو کچھ بھی چاہے میں ویسے ہی کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کریم مولا ہم سب کو سچا عاشق رسول بنا، حاجی بنا، نمازی بنا اور ہمارے تمام اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما، اور غوث پاک کے صدقے ہم سب کی تمام مشکلات پریشانیوں کو دور فرما اور ہماری ہر نیک اور جائز مراد کو پوری فرما۔ آمین ثم آمین۔ ایک مرتبہ کمنٹ باکس میں یا غوث المدد ضرور لکھیں۔